السلام علیکم سامعین۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمانداری، اداروں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایمانداری۔ بچوں کو ایمانداری سکھانا اس لحاظ سے انتہائی مشکل کام ہے کہ وہ ہر روز اپنے ارد گرد کی دنیا میں بے ایمانی کی مثالوں کا عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذاتی مثال آپ کے بچے کے لیے بہترین مشق ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے بچے بھرپور انداز میں اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی مثال اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں عمومی گائیڈ لائن یہ ہو سکتی ہے: آپ خود اپنے بچوں سے مکمل ایمانداری سے پیش آئیں۔ اس سے انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اصول کس قدر قابل عمل ہے اور وہ ان کے لیے آپ کی مستقل مزاجی کو اپنانے لگیں گے۔ آپ سوالوں کا سچا اور حقیقی جواب دیں تاکہ وقت ان کا سوال حد سے تجاوز نہ کرے۔ تب بھی انہیں آسان الفاظ میں ایمانداری سے بتائیں کہ آپ ان کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیں گے۔ ان کے سامنے فون پر چھوٹے موٹے جھوٹ بھی مت بولیں۔ انہیں بھی اپنے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کریں کہ میری امی یا ابو گھر پر نہیں ہے، حالانکہ آپ گھر پر موجود ہیں۔ ان کے لیے سامنے مبالغہ آمیزی نہ کریں۔ ان چیزوں کو کرنے کی جھوٹی دھمکیاں نہ دیں جو آپ کرنے کا حقیقتاً ارادہ نہیں رکھتے۔ آپ بچوں کو جھوٹ بولتا پکڑنے کی فکر میں نہ رہیں، ان کے بجائے انہیں سچ بولتا ہوا پکڑیں اور اس کے لیے ان کی تعریف کریں۔ اگر وہ کچھ ایسا کہیں یا کہنا شروع کریں جو آپ کے نزدیک سچ نہیں تو ان کی بات کاٹ دیں اور کہیں بیٹا 1 منٹ کے لیے غور کرو۔ یاد کرو کہ سچ بولنا بے حد ضروری ہے۔ پھر انہیں دوبارہ بات شروع کرنے دیں۔ اپنے بچوں کو ایمانداری اور بے ایمانی سے پیش آنے والے حالات اور نتائج سے آگاہ کریں۔ ایسی صورتحال اور واقعات کو حقیقی زندگی میں ٹی وی وغیرہ پر تلاش کریں جن میں لوگ بے ایمانی کے مرتکب پائے گئے ہوں۔ پھر ان کے عمل سے ہونے والے نقصان، اس شخص یا اس ادارے کے حوالے سے جسے دھوکہ دیا گیا ہو یا نقصان پہنچایا گیا ہو، اس سے بچوں کو آگاہ کریں اور ساتھ ہی بے ایمانی کرنے والے لوگوں کے انجام کے بارے میں بھی اسے بتائیں۔ اسی طرح ایمانداری کے واقعات اور عملی مثالوں کو تلاش کریں۔ ان کے مثبت پہلو اور نتائج، خصوصاً ان سے حاصل ہونے والے اندرونی سکون، اطمینان اور خود احترامی کے جذبات سے بھی بچوں کو آگاہ کریں گے۔ مجھے امید ہے یہ سب جو میں نے بتائے آپ ان کو اپنا کر اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔